بائبل میں جو ہے، بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ان کا جو ہے مینشن کیا گیا، ان کا شاید نام ہے، تو بائبل میں ہوگا یا پھر اس سے بولتے تورات آئی ہے نا، بائبل کو ہی تورات بولتے ہیں. تو دیکھتے ہیں، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. پر آپ کے ہوش یہ بات جان کر اڑ جائیں گے کہ بائبل کے اندر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کلیئرلی مینشن ہے. First, that Muhammad is mentioned by name. Muhammad is not mentioned in the Old Testament. اسی لیے جیوز کو بڑی شدت سے انتظار تھا ایک مسیحا کا. دھیان سے یہ فرمان سنو، یہودی لوگوں کو 2 چاندی کے سکے رومن دیوتا جوپیٹر کے مندر کے لیے دینے ہوں گے. اسماعیل علیہ السلام کی لینیج سے کوئی نبی نہیں آیا. اس کا مطلب عیسیٰ سچے پیغمبر ہیں. He is saying to us that Christianity is wrong. تصور کیجئے ایک ایسی دنیا جہاں انسان نے بھوک لگنے پر اپنے ہی خدا کو کھا لیا. اب اور بھوک برداشت نہیں ہوتی. اس سے پہلے کہ بھوک ہم سب کو کھا جائے، اعلان کر دو کہ ہم اپنے خدا کو کھائیں گے. ایک ایسا دور جہاں لوگ کپڑے اتار کر کعبہ کا طواف کرتے. آنے میں تو آپ نے صبح کر دی، کل ساری رات کہاں تھے آپ؟ کل ساری رات بیٹھک چلی اور آخرکار فیصلہ ہو گیا. کیسا فیصلہ؟ مکہ والوں سے طواف کے کپڑے خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں. مرد دن میں، عورتیں رات کو بغیر کپڑوں کے طواف کریں گی. عورتیں بغیر کپڑوں کے طواف کریں گی؟ بالکل، اب سے یہی نیا حکم ہے. ایک ایسا وقت جس کو اسلام میں الفترہ یعنی دا انٹرول پیریڈ کے نام سے جانا جاتا ہے. انجیل کے حساب سے اس وقت دنیا میں کوئی نبی موجود نہیں ہے، یعنی یہ آخری نبی کے آنے کی نشانی ہے. بالکل ٹھیک. تو ان کے آنے میں کتنا وقت باقی ہے؟ شاید کچھ سال یا کچھ صدیاں. یہ کہانی ہے مکہ کی، یہ بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو. السلام علیکم. یہ ہماری سیرت النبی سیریز کا 4تھا ایپیسوڈ ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ کیسے بنو جرہم کے کرپشن کی وجہ سے اللہ نے انہیں مکہ سے نکال دیا. جاتے جاتے جرہم کے سردار نے زمزم کے کنویں کو زمین میں دفن کر دیا اور اس طرح ہزاروں سال تک مکہ پیاسا ہو گیا. اس کے علاوہ ہم نے جانا کہ اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے گزرنے کے قریب 2-2.5 ہزار سالوں کے بعد عمرو ابن لوہے مکہ کا سردار بنا اور اس نے مکہ میں پہلا بت لا کر بت پرستی کی شروعات کی. کہتے ہیں ہر شہر کی ایک کہانی ہوتی ہے، ایک کہانی جو وقت کے ساتھ لکھی جاتی ہے. مکہ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی تھی. دنیا کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے میں ابھی 600 یا 700 سال کا وقفہ باقی تھا. دنیا کے بہت سارے لوگ جیسے جیوز اور کرسچینز آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے. لیکن یہاں 2 بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مکہ کے اندر قریش نے یعنی اس لینیج نے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، اس نے بت پرستی کو شروع نہیں کیا بلکہ قزاح قبیلے نے کیا، کیونکہ عمرو ابن لوہے قزاح قبیلے کا سردار تھا. حالانکہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ مکہ اور آس پاس کے بہت سارے قبیلے بت پرست ہو گئے، لیکن شروعات قزاح قبیلے نے کی تھی. دوسری بہت زیادہ امپورٹنٹ بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان 2-2.5 ہزار سالوں میں اسماعیل علیہ السلام کی لینیج سے کوئی نبی نہیں آیا، لیکن ان کے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا. جیسے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی نسل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ کر جا چکے تھے. اور یہ نبی مکہ میں نہیں بلکہ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں آئے، جیسے ایجپٹ، پیلسٹائن، جروسلم کے علاقوں میں. اور ان سارے نبیوں کے اندر ایک بات بالکل کامن تھی کہ یہ سب ایک اللہ کی عبادت کا میسج پہنچاتے رہے، لوگوں کو بت پرستی سے، شرک سے روکتے رہے. اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی.
और हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जब अम्र इब्न लूहे पहला बुत लेकर मक्का पहुंचा, वो इंसानियत के लिए एक अजीब दौर था। ज़मीन पर इंसान की रहनुमाई के लिए कोई नबी मौजूद नहीं था। ये वो दौर था जब शाम पर रोमन्स का कंट्रोल था। ज्यूज और क्रिश्चियंस रोमन्स के अंडर थे, उनके गुलाम थे। इसीलिए ज्यूज को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था एक मसीहा का, एक ऐसा मसीहा जो उनको रोम की गुलामी से आज़ादी दिलवाएगा और उनको दुनिया की ताकत बनाएगा। ध्यान से ये फरमान सुनो, यहूदी लोगों को 2 चांदी के सिक्के रोमन देवता जुपिटर के मंदिर के लिए देने होंगे और ये लगान आज से ही लागू है। लगान न भरने पर दर्दनाक सजा दी जाएगी। ये तो जुल्म है। बस थोड़ा वक्त और, जल्द ही मसीहा आने वाला है। लेकिन जब बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की गोद से बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया तो ज्यूज ने उनको ठुकरा दिया, ये कहकर कि ये नबी इतना ताकतवर नहीं है कि हमें रोम से आज़ादी दिला सके, ये असल में सच्चा नबी नहीं है, और इस तरह के उन पर बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए। And the rabbis that taught us and in the books, and that's the halakha. धर्म गलत है, एक गलती है और ये सही रास्ता नहीं है, इसीलिए यहूदी लोग ईसाई धर्म से दूर रहते हैं। अभी हम भी ना इसे मानना चाहते हैं, ना इसके बारे में सुनना चाहते हैं। हमें पता है कि ये गलत है, इसलिए यहूदी लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। To do with that. एक मुसलमान होने के तौर पर हम ये यकीन करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम या जितने भी नबी इसहाक अलैहिस्सलाम की लीनेज में से आए हैं वो हमारे भी नबी हैं, क्योंकि वो सब अल्लाह के नबी हैं। इसी तरह बहुत सारे ज्यूज़ ने यानी मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने इस बात पर यकीन किया कि ईसा अलैहिस्सलाम अगले नबी हैं, वही नबी हैं जिनका जिक्र उनकी किताब तौरात में दिया गया है। तोरा साफ कहती है कि मसीहा दाऊद के खानदान से होना चाहिए, लेकिन ईसा तो नाजरेत के हैं। उनकी परवरिश नाजरेत में हुई, मगर विलादत बैतलहम की है। इसका मतलब ईसा सच्चे पैगंबर हैं। हाँ बिल्कुल। और अब इनके बाद भी एक आखिरी नबी आएंगे। हाँ बिल्कुल, और उस आखिरी नबी के लिए हमें खजूर के बागों वाले इलाके की तलाश करनी है। खजूर के पास वो खजूर लोग के बाग। ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और क्रिश्चियन बन गए। सीरतुन नबी में आप आगे जाकर देखेंगे कि यही क्रिश्चियन बाद में मुस्लिम बने, क्योंकि हर किताब के अंदर आखिरी नबी के आने का पैगाम मौजूद था। धीरे 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 सच्चे ज्यूज़ ने, सच्चे क्रिश्चियंस ने अरेबिया की तरफ माइग्रेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो रोमन के जुल्म से परेशान थे। इसके अलावा उनकी किताबों में ये बात मेंशन थी कि आखिरी नबी बक्का के इलाके से आएगा। बक्का यानी मक्का। कुरान में बाइबल चैप्टर 84 सॉन्ग ऑफ सोलोमन में बक्का का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इवन कुरान मजीद ये क्लियरली मेंशन करता है कि इस दुनिया के अंदर जो पहला घर बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए, वो घर मक्का में था। सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है, बाबरकत और जहान वालों के लिए मूजिब हिदायत। अब ये लफ्ज़ बक्का लिंग्विस्टिक मैच है वर्ड मक्का का। शायद आप में से कुछ लोगों के लिए बात बहुत हैरान कर देने वाली होगी कि अरे भाई, हर नबी ने आखिरी नबी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की प्रोफेसी की है। इवन उनकी किताबों में भी ये बातें मौजूद हैं, पर आपके होश ये बात जानकर उड़ जाएंगे कि बाइबल के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्लियरली मेंशन है, नाम लिखा है। In the Old Testament, in the Song of Solomon, chapter 5, verse 16, in the Hebrew language, it reads, Hikko mamitakim vi kullo Muhammadim zahdudi vi zahdi नाम लिखा है। Bannat Jerusalem. The word Muhammadim is Muhammad, im, I am im. Im is a plural of respect in Hebrew. तो एज ए मुस्लिम हम ये बिलीव करते हैं कि बाइबल अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को वो किताब दी, लेकिन हम उस किताब की किसी भी बात को न तो पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं, न ही पूरी तरह झुठलाते हैं, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी का ये मानना है कि बाइबल के अंदर उसके मानने वालों ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के नाम को उन्होंने वहाँ से हटाया नहीं, बल्कि उसका मतलब चेंज कर दिया, लवली डिज़ायर कर दिया। अगर आप चाहें तो बाइबल के इस लफ्ज़ का आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने किसी भी ट्रांसलेटर को दे सकते हैं और कहें कि भाई इसे ट्रांसलेट करके बताओ, तो वो आपको जवाब देगा ऑल टुगेदर लवली डिज़ायर।
لیکن جب آپ اس سے کہیں گے کہ آئی ڈونٹ نیڈ ورڈ ٹرانسلیشن، آئی نیڈ لنگوسٹک پروننسیشن، تو اس کا جواب ہوگا محمد۔ دنیا کے سمجھدار لوگ کہتے ہیں کہ آپ ناموں کے مطلب کو چینج نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کا نام شاہ رخ ہے تو اسے شاہ رخ ہی کہا جائے گا، آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ وہ جس کا چہرہ بادشاہوں جیسا ہے۔ لیکن جب کرسچن نے ہیبریو میں نازل ہوئی اس بائبل کو انگلش میں اور دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا، تب انہوں نے اس نام محمد کو ٹرانسلیٹ کر دیا، جبکہ ناموں کو یعنی ناؤن کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا۔ You have no right to translate names of people. Anybody. Your name should be retained. Mr. Black is Mr. Black. یہ کون ہے ان کے بارے میں؟ I say in Urdu, I say یہ Mr. Black ہے. I can't say Mr. Kala. ٹھیک، کیونکہ لوگوں کو کوئی کریکٹ کرنے والا نبی نہیں تھا تو دنیا کے اندر بے انتہا خرابیاں پیدا ہو گئیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں کہ رومن امپائر کے اندر گے اور لیسبین کا بہت زیادہ چلن چلنے لگا۔ اس کے علاوہ مکہ کے اندر اور دوسرے آس پاس کے علاقوں میں، ملکوں میں بہت زیادہ بت پرستی بڑھنے لگی۔ لوگوں نے نئے نئے رسم و رواج، نئی نئی بدعتیں نکال لیں۔ لوگوں کے دل اتنے زیادہ پتھر ہو گئے کہ وہ عورت کو پیر کی جوتی سمجھنے لگے، اپنی پیدا ہوئی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے۔ چھوڑ مجھے، تو چاہتی ہے کہ میں اسے ساری زندگی بیٹا کے کھلاؤں، پھر یہ کسی کے غلام بن جائے یا اپنے شوہر کے قبیلے کے کام آئے؟ میں اسے میرے حصے میں سے کھلا دوں گی، اسے زندہ رہنے دو، اسے مت مارو۔ بہت بڑی ذلت ہے۔ دوسری عورتیں لڑکے پیدا کرتی ہیں، ان پر فخر کرتی ہیں کہ انہوں نے جنگ کے لیے جوان مزدور دیے۔ بچے کو جینے دو، تو نے لڑکا پیدا نہیں کیا تو تم بھی زندہ نہیں بچے گی۔ اس مووی کے سین سے ہمیں بس ایک اندازہ لگتا ہے کہ انسان کس حد تک گر چکا تھا۔ ابن ہشام نے اس دور کو اپنی کتاب سیرت النبی میں جاہلی دور کہا ہے۔ اب جاہل کا مطلب الٹریٹ نہیں ہوتا، ان پڑھ نہیں ہوتا، بلکہ جب آپ اس لفظ کی گہرائی میں اتریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جاہل اصل میں عقل مند کا اپوزٹ ہے، یعنی کہ ایک انسان پڑھا لکھا ہو کر بھی جاہل ہو سکتا ہے۔ ایسا انسان جہالت جو اپنی خواہشوں کے لیے اپنے ایگو کے آگے جھک جائے اور سچ کا ساتھ چھوڑ دے۔ مکہ کے اندر ایسے ایسے رسم و رواج، ایسی ایسی خرابیاں پیدا ہو گئیں جن کا تعلق دین ابراہیمی سے دور دور تک نہیں تھا۔ تو اب مکہ میں ہونے یہ لگا کہ جب یہ لوگ اپنے گھر سے سفر کے لیے نکلتے تو آخری کام یہ کرتے کہ اپنے بت کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور ایک چھوٹا پتھر خانہ کعبہ کا اپنی جیب میں رکھ لیتے، اور بس جب جہاں ان کا دل چاہتا اس کے آگے بیٹھ کر اس کی عبادت کرتے۔ اے اللہ کے وسیلے میرا یہ سفر آسان کر دیجئے اور میری تجارت میں برکت و اضافہ فرمائیے۔ میرے اللہ، میں اس پتھر کی عبادت نہیں کرتا، اسے بس تیری یاد کے لیے ساتھ رکھتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک صحابی بتاتے ہیں کہ ہم لوگ پتھروں کو پوجتے اور اگر کوئی اس سے زیادہ خوبصورت پتھر مل جاتا تو اس کو پوجنے لگتے اور پرانے والے پتھر کو اٹھا کر پھینک دیتے، اور اگر کچھ نہ ملتا تو مٹی جمع کر کے اس پر بکری کا دودھ ڈال دیتے اور اس مٹی کا طواف کرتے۔ اور جب یہ لوگ گھر واپس لوٹتے تب بھی ان کا یہی معاملہ رہتا، اپنے بیوی اور بچوں سے بعد میں ملاقات کرتے، سب سے پہلے اس بت کے پاس جا کر اس کے آگے اپنا سر جھکاتے۔ اے وسیلو، تم پر میرا سب کچھ قربان، میرا مال بھی، میری اولاد بھی۔ اس کے علاوہ مکہ کے اندر ایک قبیلہ تھا، یمامہ قبیلہ۔ اس قبیلے نے کیا کیا کہ کھجور، پنیر اور دودھ وغیرہ کا ملا کر انہوں نے ایک بڑا بت بنا لیا۔ پھر ایک بار سخت قحط کا دور پڑ گیا، کھانے کو کچھ نہ تھا۔ جندل کے گھر سے کئی لوگ گزر گئے، ابھی نہ جانے کتنے اور جائیں گے، ہر گھر بھوکا ہے۔ اب بھوک برداشت نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ دل چاہتا ہے خود کو ہی کاٹ کر کھا لوں۔ اور جب بھوک برداشت نہ ہوئی تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ حیض کو ہی کھا لیں۔ اس سے پہلے کہ بھوک ہم سب کو کھا جائے، اعلان کر دو کہ ہم اپنے خدا کو کھائیں گے۔ کسی نے اچھا کرا دے اس چیز کا بنایا، آتا نہیں۔ آخر ہمارا خدا ہی ہمارے کام آیا۔ بڑے بزرگ صحیح کہتے ہیں۔ خدا کا
لیکن ابھی بھی ان کے اندر دین ابراہیمی کے رسم و رواج باقی تھے، یعنی یہ حج بھی کرتے تھے، یہ طواف بھی کرتے تھے، یہ صفا اور مروہ کے چکر بھی لگاتے تھے، لیکن اس پورے دین ابراہیمی کے اندر انہوں نے اپنی رسومات کو شامل کر لیا۔ بتوں کا حج و طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے۔ لیکن جب آپ مکہ کے باہر کے علاقوں اور ملکوں میں دیکھیں گے then you will realize کہ وہاں پر تو پوری طرح سے بت پرستی عام ہو گئی تھی، شاید اس لیے کیونکہ وہ لوگ مکہ سے بہت زیادہ دور تھے، اس وجہ سے وہ پوری طرح بت پرستی میں شامل ہو گئے۔ اب دیکھیے اس چیپٹر کو سمجھنا اس لیے بے انتہا ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزرے ہوئے، دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1400 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، اور دھیرے دھیرے ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی بدعتیں، اس طرح کے رسم و رواج شامل ہو رہے ہیں۔ اور میں بار بار آپ کو یہ 1200 سال سے زیادہ پرانی کتاب کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں، آپ میں سے کوئی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ مکتوب احمد اپنی جیب سے کوئی بات کہتا ہے یا کسی فرقے کی بات کہتا ہے۔ میں بس وہی بات کہتا ہوں جو کتاب میں لکھی ہے، وہ کتاب جو اتھینٹک سیرت النبی کی کتاب مانی جاتی ہے۔ ہر مسلمان سیرت النبی کی اس کتاب کو اتھینٹک سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے۔ اب دیکھیے وقت کے ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا رہا تو ہونے یہ لگا کہ مکہ کے اندر بت پرستی اتنی بڑھتی چلی گئی کہ ان بتوں کے اب گھر ہونے لگے، ان کی دیکھ بھال کے لیے لوگوں کو جاب پہ رکھا جانے لگا، اور یہاں کے لوگ ان بتوں کو اس قدر ماننے لگے کہ جو بھی کماتے تھے اس کے 3 حصے کر لیا کرتے، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، دوسرا حصہ اللہ کے نام کا کہ بھائی اس میں سے لوگوں کی مدد کی جائے گی، اور تیسرا حصہ ان کے بتوں کا جو صرف ان کے بت کے لیے یا ان کے بت کے رکھوالوں کے لیے ہی خرچ کیا جا سکتا تھا، اس میں کسی اور کا کوئی شیئر نہیں تھا۔ تو اب یہاں ہوتا یہ تھا کہ اگر غلطی سے بتوں کے حصے کا مال کم ہو جاتا تو یہ ایک اللہ والے حصے میں سے نکال کر بتوں کا مال پورا کر دیتے، لیکن اگر بتوں کے حصے میں اناج زیادہ چلا جاتا تو پھر یہ اناج واپس نہ کرتے بلکہ یہ کہتے کہ ارے واہ دیکھو اس اللہ کی کرامت، اس نے اپنے وسیلوں کو اناج دے دیا، کیونکہ اس کے وسیلوں کو طاقت چاہیے۔ اور یہ رہا آخری اناج کا بورا۔ 1 2 3 4 ارے اس میں تو 1 بورا کم ہے۔ جی مجھے راستے میں دھیان آیا کہ 1 بورا اللہ والے کے حصے میں چلا گیا۔ وہ بھی لے آئیے، اللہ کو اناج کی ضرورت نہیں، ضرورت تو اس کے وسیلوں کو ہوتی ہے۔ جائیے جو بچا ہوا اناج ہے وہ بھی جلدی لے آئیے۔ جی بہتر، ابھی لاتا ہوں۔ قرآن کے مفسرین یعنی کہ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ انہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس آیت کو نازل کی، اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا، تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ کیا آپ برا حکم لگاتے ہیں؟ بت پرستی کے علاوہ مکہ کے اندر بہت زیادہ ایسٹرولوجی عام ہو گئی، یعنی ستاروں کو دیکھ کر فیوچر بتانا، ہاتھ دیکھ کر ان کے چھپے ہوئے چوری ہوئے مال کا پتہ بتانا، اور اس کے عوض میں ان سے مال لیا کرنا یہاں کا کلچر ایک ٹریڈیشن بن گیا۔ ہر اور جگہ وہ والا لوگ جو یہ کام کیا کرتے تھے انہیں کاہن کہا جاتا اور انہیں بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا۔ دوسری طرف مکہ کے سرداروں نے اپنے آپ کو ہمس کہنا شروع کر دیا، ہمس یعنی کہ پاک لوگ۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بہت پاک لوگ ہیں کیونکہ ہم کعبہ کے کسٹوڈین ہیں، اس کے ذمہ دار ہیں، اس کے خادم ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ لوگ دور دراز کے ملکوں سے آتے ہیں، الگ الگ قبیلوں کے لوگوں کے ساتھ ہنسی ٹھٹھا کرتے پھرتے ہیں، مکہ میں ہر طرح کا مال بیچتے پھرتے ہیں، اللہ جانے یہ لوگ اور کیا کیا کرتے ہیں، اور پھر انہی کپڑوں میں کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ لوگ ہم مکہ والوں کی طرح پاک نہیں ہیں بلکہ ناپاک ہیں، اس لیے میری رائے ہے کہ آپ یہ حکم لاگو کر دیجئے کہ کعبہ کا طواف صرف پاک کپڑوں میں ہوگا اور وہ کپڑے صرف مکہ میں ہی ملیں گے۔ یہ تو بہترین خیال ہے، یہ فیصلہ کعبہ اور کعبہ کے خادموں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ اصل میں ان لوگوں کا ایک ماسٹر سٹروک تھا، انہوں نے کعبہ کی کسٹوڈین شپ کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا تاکہ اکنامکلی وہ لوگ بہت پاورفل ہو سکیں، اس کے علاوہ وہ سائیکولوجیکلی لوگوں کو ڈومینیٹ کر سکیں، انہیں بتا سکیں کہ کیونکہ ہم کعبہ کے رکھوالے ہیں، اس کے خادم ہیں، اسی لیے ہم سپیریئر ہیں
اور تم ہمارے آگے کچھ نہیں۔ سورہ ماؤن والی ویڈیو میں میں نے اس بدعت کو ایک سین کے ذریعے بھی سمجھایا ہے، جہاں میں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے گزرتے وقت کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آ گئے، ان پر سورہ ماؤن نازل ہو گئی، تب بھی یہ بدعت، یہ رسم و رواج چلتے رہے، اور کیونکہ اتنے سال گزر گئے تو لوگوں نے یہ مان لیا بالکل اس طرح طواف کرنا چاہیے جیسے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر سے آیا ہے، اور مکہ کے کسی سردار نے انہیں نہیں روکا اپنے لالچ کی وجہ سے۔ کیا تم اسی طرح جاؤ گے طواف کرنے؟ ہاں بالکل ایسے ہی جاؤں گا۔ دماغ ٹھکانے ہے تمہارا؟ یہ کپڑے پہن کر جاؤ گے کا؟ ان کپڑوں میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ ارے اتارو یہ گناہ والے کپڑے، اللہ کے گھر کا طواف ویسے کرو جیسے تم دنیا میں آئے تھے۔ تمہارا مطلب بنا کپڑوں کے؟ ہاں بالکل۔ بنو تمیم کے لوگ کپڑے اتار کر طواف کر رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ جیسے حج کرنا چاہیں کرنے دو۔ انہیں ناراض کرنا مطلب کاروبار کا نقصان۔ اس کے علاوہ کعبہ کے باہر کچھ کھومچے بھی لگوائے ہیں، جا کر ان سے کرایہ وصول کر لو۔ جی بہتر، چلو چلیں۔ یعنی ایک بدعت، ایک ریوولٹ، ایک مجبوری، ایک رسم بن گئی، ایک دین کا پارٹ بن گئی۔ چنانچہ اگر ان کا کپڑا دستیاب نہ ہوتا تو مرد ننگے طواف کرتے اور عورتیں اپنے سارے کپڑے اتار کر صرف ایک چھوٹا سا کھلا ہوا کرتا پہن لیتیں اور اسی میں طواف کرتیں، اور دوران طواف یہ شعر پڑھتی جاتی: آج کچھ یا کل شرمگاہ کھل جائے گی، لیکن جو کھل جائے کھل گیا ہے اور دکھائی دے رہا ہے، اسے دیکھنا میں کسی کے لیے بھی حلال نہیں کرتی۔ لیکن ابھی بھی پوری دنیا کے الگ الگ حصوں میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے جو آخری نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان سب کو لگ رہا تھا کہ بہت جلد آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ جس نور کا وہ انتظار کر رہے ہیں اس کے ظہور میں ابھی 600-700 سال کا وقفہ باقی ہے۔ ابھی دنیا الفترہ یعنی انٹرول کے اندھیرے میں ہے، ابھی صبح ہونے میں کچھ لمحے باقی ہیں۔ چلیے اب سمجھتے ہیں کہ سیرت کا یہ چیپٹر ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ ہم نے جانا کہ کیسے 2-2.5 ہزار سالوں میں ہی لوگ اتنے زیادہ بدعتوں میں آ گئے، نئے نئے رسم و رواج بنا لیے، جذباتوں میں آ کر اپنے حساب سے دین کو ماڈیفائی کر لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے تقریباً 1400-1450 سال ہو چکے ہیں، اور آج اس طرح کی بدعتیں ہمارے بیچ بھی موجود ہیں۔ لوگ اپنی مرادوں کو مانگنے کے لیے پیڑوں پر مٹکے لٹکا رہے ہیں، کہیں پر کوئی دھاگے باندھ رہا ہے، کہیں پر چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، جو کہ اپنے آپ میں بہت حیران کر دینے والی بات ہے۔ میں آپ کو برا نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، نہ، میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شاید مجھ سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، تبھی تو اپنے گھر سے نکل کے اتنے لمبے سفر کرتے ہیں۔ ہر کسی کے لیے آسان تو نہیں، لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جو ایکشن، جو عمل میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، کہیں وہ غلط تو نہیں۔ جب سیرت النبی کی کتاب میں نے پڑھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے بھی پڑھی ہوگی، آپ پڑھیں گے تو آپ کو کہیں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ ایکشنز، یہ عمل نہیں ملیں گے، بلکہ آپ ہمیشہ یہ پائیں گے کہ رسول اللہ نے بس یہ بتایا ہے کہ اس ایک اللہ سے مانگو، اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس ایک اللہ سے مراد مانگو، اس ایک اللہ کو اپنا سمجھو، اور یقین جانو کہ وہ تمہاری باتیں سن رہا ہے۔ آپ مٹکے لٹکاؤ یا نہ لٹکاؤ، چادر چڑھاؤ یا نہ چڑھاؤ، بس یاد رکھو کہ جو چیز تمہارے نصیب میں اس خدا نے لکھ دی ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گی، چاہے تم اس اللہ کو مانو یا نہ مانو۔ فرماتے ہیں لا تکثر ہمک ما یقدر یکن، اپنے غم کو زیادہ مت بڑھا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کے رہے گا، ہوگا وہی جو میرا رب چاہے، کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی شے نہ آپ کو بھلائی پہنچا سکتی ہے نہ برائی پہنچا سکتی۔ اور کیونکہ اب اس دنیا میں اور کوئی نبی نہیں آئے گا تو ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے آئینہ دیکھنے کی، اپنے آپ کو انالائز کرنے کی، اور اپنے آپ سے سوال کرنے کی کہ جو میں کر رہا ہوں کیا وہ رسول اللہ کا طریقہ ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے اب تک اپنے دین کو جاننے کی کوشش نہیں کی تو میں کہتا ہوں یہ سفر آج سے شروع کیجئے، تھوڑا تھوڑا وقت دے کر پڑھیے، اور انشاءاللہ آپ کے اندر ایک بہت بڑا بدلاؤ آئے گا۔ دوسرا ہے سلیکٹیو سنر،
मौलाना रूमी Selective कहते हैं sinner. हम वो गुनाह करते हैं जिनको करने में हम कंफर्टेबल हैं और दूसरों को उन गुनाहों पर जज करते हैं जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं। मिसाल के तौर पे लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड पर ब्याज पर सामान लिया करते हैं, सारा दिन अपनी नौकरियों में करियर में लगा देते हैं, ज़िंदगी में कभी एक लम्हे का मौका ही नहीं मिला उन्हें कि वो अपने नबी को जान सकें या कुरान की एक आयत एक लफ्ज़ को याद कर सकें या समझ सकें। तो हम लोग भी बिल्कुल जाहिली अरब की तरह उन्हीं चीज़ों को तवज्जो देते हैं, उन्हीं चीज़ों को वक्त देते हैं जिनको हम देना चाहते हैं। आज दुनिया में कितने सारे मुसलमानों को ये लगता है कि अरे देखो कितना बुरा हाल है मुसलमानों का, गज़ा में क्या हो रहा है, यूगैर मुस्लिम के साथ क्या हो रहा है, सूडान में क्या हो रहा है। बल्कि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि अगर अल्लाह है तो मदद क्यों नहीं करता इनकी। 45,000 बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम थे वो गज़ा में मरे और ये देख रहा है वो। अगर वो वाकई भी है तो मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं पैदा होती। सीरत हमें सिखाती है कि ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच ये जो 700 साल की खामोशी है, ये असल में खामोशी नहीं बल्कि एक तैयारी है, एक प्रिपरेशन है, ताकि इंसान ये देख सके कि वो किस हद तक गिर सकता है। और जब ये इंसान जाहिलियत की इंतहा को पहुँचेगा तब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत देखेंगे और देखेंगे कि कैसे उन्होंने इस सारी बिद्दतों को, गिरे हुए इंसान को एलिवेट किया, इन सारी रस्म व रिवाज को ख़त्म किया। तो अगली बार ऐसा लगे ना कि अरे कुछ भी नहीं हो रहा, अल्लाह कहाँ है, इंसानियत को देखो कितना शर्मसार किया जा रहा है, तो मायूस ना होइएगा। बस सोचिएगा कि शायद ये अलफतरा का पीरियड चल रहा है, अभी इंसान का और गिरना बाकी है। और जब इंसान अपनी इंतहा को पहुँचेगा तब फिर अल्लाह का हुक्म नाजिल होगा और अल्लाह का फ़ैसला नाजिल होगा। कभी कभी खामोशी का मतलब गैर मौजूदगी नहीं होता, हर अंधेरा कब्र की तरह नहीं होता, कुछ अंधेरे माँ की कोख की तरह होते हैं जो आपको ख़त्म करने के लिए नहीं बल्कि एक नई सवेरी की शुरुआत के लिए होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ आई होगी। अगर हो सके तो आप मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा ताकि मैं इस सफ़र पर आपको और तेज़ी से लेकर जा सकूँ। आपके सपोर्ट से हम और बड़ी टीम बना सकते हैं और बेहतर और बढ़िया और जल्दी वीडियोस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सीरतुन नबी के इस चैप्टर से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। आपने क्या सीखा इस बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे एक फ़ीडबैक मिलता है, इस वीडियो को बेहतर बनाने में आसानी होती है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। लोग कहते हैं ना कि मुसलमानों को देखकर इस्लाम को मत समझो, इस्लाम को देख के, इस्लाम को पढ़ के इस्लाम को देखो। मुसलमान तो भाई आधे सही, आधे कुछ कर रहे हैं, आधे कुछ कर रहे हैं ना। इस्लाम को देखो, उसको पढ़ के, उसकी बात सुन के करो, है ना। वो तो अंधेरा आ जाता है ना, उसी के साथ ज्यादातर यही होता है कि जो सत्य के रास्ते पे चलता है, जो इंसान बिल्कुल सत्य, वो ज्यादातर हारता ही है, क्योंकि दुनिया ही वैसी है ना, दुनिया ही झूठ है। तो यहाँ पे इतने जीतेगा कैसे लोग। लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं रहे उसको, ये इम्पोर्टेंट है। जब इस्लाम की पहली जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, हुजूर के समय में, तब फर्स्ट लड़ाई हारे थे और उसके बाद एक भी नहीं हारे। तो वो फर्स्ट लड़ाई भी शायद इसलिए हारे, तो फर्स्ट लड़ाई भी शायद इसीलिए हारे होंगे कि ये देखने के लिए भाई कौन कौन डटा हुआ है अभी भी, ये देखने के बाद भी कि फर्स्ट लड़ाई हार गए, उसके बाद एक भी नहीं हारे, अब तक नहीं हारे। हम तो अब जान रहे हैं कि पहले के जमाने में कैसे कैसे लोग थे और कैसे कैसे मजबूरियां, गरीबियां उन्होंने झेली है। खाने को कुछ भी नहीं था, मतलब यहाँ तक कि नौबत ये आ गई थी कि एक दूसरे को ही खा ले, और कैसे उन लोगों ने फिर एक सलाह करके अपने खुदा को ही खाया। अत्याचार कर रहे थे कि बेटी पैदा होगी तो उसे दफना दो, कबीले वाले यूज कर लेंगे, ये है वो है, मतलब कितने जाहिल थे, अपनी औलाद को ही मार रहे हैं। तो बाइबल में जो है हुजूर का नाम था, लेकिन उसके बाद जब वो चेंज हुई, जब बाइबल की पूरी शक्ल आई, तो वो कह रहे हैं उन्होंने नाम ही, मतलब वो कहते हैं ना कि उसका मीनिंग कुछ भी बनता हो लेकिन नाम थोड़ा ना चेंज कर सकते है ना। ये देखो क्या कर दिया, और अब तक यही चला हुआ है। अब तो हो जाना चाहिए चेंज, है, अब तो हो जाना चाहिए चेंज। अभी भी यही चला हुआ है, तो आप बताना इसके पीछे कुछ, मतलब शादी शादी करना ही नहीं है, ये है, या ऐसा थोड़ा ना होगा कि उन लोगों को पता नहीं है ना, ऐसे होगा हमको करना ही नहीं है। तो इस बार में थोड़ा बताना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, कोई और वीडियो तो बताना।